السلام علیکم، میں مزمل وان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پرامن رہیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ اور اس مہینے ہمیں ایک جو ہے وہ ایک سب کے لیے جو ہے خصوصی پیغام ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور جو ہے وہ سچے دل سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکتا ہے فی سبیل اللہ، جتنا ہو سکتا ہے آپ کی جتنی استطاعت ہے، آپ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کو اپنے غم میں، اپنے جو ہے وہ لوگوں کے غم میں جو ہے وہ برابر کے شریک ہوں۔ اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے ایک اچھے اخلاق سے، ایک خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے ایک اچھے رویے کے ساتھ پیش آیا جائے۔ یہی جو ہے یہی ایک عبادت ہے، یہی ایک ثواب کا کام ہے، اور میرا کام تھا کہ میں آپ تک جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچاؤں۔ اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جو تحریک لبیک ہے، تحریک لبیک پاکستان، اس کے اوپر پابندی کی خبر جو ہے وہ سامنے آئی، اور وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے جو ہے تحریک لبیک کے اوپر پابندی کے لیے کہا کہ جی ہم ان کے اوپر پابندی لگانے جا رہے ہیں، کابینہ کے اندر اس معاملے کو لایا جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو سمری ہے اس کو وفاقی کابینہ کے اندر جو ہے اس کو پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد کابینہ سے جب اس کی اپروول ہو جائے گی تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو ہے پابندی لگا دی جائے گی۔ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی، آلموسٹ جو ہے وہ 3-4 دن جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا۔ ابھی بھی کچھ پتہ لگا کہ لاہور کے کچھ جو مین علاقے ہیں وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، شادرہ میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اندرون لاہور والی سائڈ پہ جو ہے وہ بھی روڈز بلاک ہیں۔ تو وہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس بیس پہ ہوا کہ جو حافظ سعد رضوی صاحب ہیں، میرے بڑے قابل احترام ہیں، بڑے جو ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں، وہ جی اقبال ٹاؤن میں وہ جو میاں اختر صاحب ہیں رحیم سٹور والے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کا جنازہ پڑھا رہے تھے، علامہ سعد حسین رضوی صاحب۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے جب جنازہ پڑھایا تو اس کے جو ہے نا کچھ دیر بعد جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور کچھ جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ یہ آئیں کہ جو فرانسیسی سفیر ہیں ان کو جو ایک خبر آ رہی تھی کہ جی ملک سے بے دخل کرنا ہے، اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ جی جو فرانسیسی سفیر ہیں ان کو نکال دیا جائے گا، فرانسیسی جتنی بھی یہاں پہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں جس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ پہلی بات کہ میں بالکل اس بات کو بڑے ایک حساس معاملہ ہے، یہ مذہبی معاملہ ہے، یہ ریلیجیس معاملہ ہے، اور اس میں بڑا محتاط ہو کے گفتگو کروں گا۔ دیکھیں مذہب کی جب بات آتی ہے نا، دین کی بات آتی ہے، تو پھر دین پہ کوئی بھی سچا جو عاشق ہے نا، جو عاشق رسول ہے، جو ختم نبوت کا مجاہد ہے، وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو جی گرفتار کر لیا گیا یہ کہہ کے کہ جی انہوں نے جو ہے نا وہ لوگوں کو ریاست کے خلاف جو ہے بیانات کے اوپر اکسایا، اور کہا گیا کہ جی انہوں نے ریاست مخالف بیانات دیے ہیں، اور جو انہوں نے دھرنے کی ایک وارننگ دی تھی حکومت کو، اور اس کے بعد یہ پتہ لگا کہ جو حکومت نے وہ جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی اگر دیکھا جائے تو حکومت نے بھی خلاف ورزی کی ہے۔ اگر تحریک لبیک پاکستان کو بلیم کیا جاتا تو اسی معاہدے کی جو خلاف ورزی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی کرتی ہے، اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کچھ سوشل میڈیا کے اوپر میں جو ہے وہ کچھ پوسٹ دیکھتا ہوں، اور اس کے اوپر لکھا گیا ہوتا ہے کہ جی علامہ خادم رضوی جو علامہ سعد رضوی صاحب ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی اس سطح کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور جو شیخ رشید صاحب نے جو تڑکا لگانے کے لیے بیان دیے کہ جی ہم ان کے اوپر پابندی لگا دیں گے، یہ پابندی کے جو اثرات ہیں یہ بڑے سنگین ہو سکتے ہیں، اور وہ سنگین اس لیے ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر جب آپ اس کے اوپر بین کرتے ہیں نا تو اس کے کوئی نہ کوئی نتائج ضرور نکلتے ہیں۔ یہ تحریک لبیک پاکستان وہ جماعت ہے جس نے 2018 کے الیکشنز کے اندر حصہ لیا، جماعت اسلامی سے زیادہ ووٹ لیا، اور ان کے جو کارکنان ہیں انہوں نے الیکشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، کسی نے 45,000 ووٹ لیے، کسی نے 60,000 ووٹ لیے، کسی نے 30,000 ووٹ لیے۔ ایک بڑا جو مذہبی ووٹ ہے وہ ہم اس کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جی یار ان کو ووٹ نہیں ملا، ان کو مذہب جو ہے مذہبی جو جماعت ہے تحریک لبیک، ان کو ایک ووٹ پڑا، ایک بڑی تعداد میں عوام نے ان کو ووٹ دیا۔ اب اس کے بعد جو یہ جو فیض آباد دھرنے کی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں،
2017 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے اندر ایک فیض آباد کا دھرنا ہوتا ہے، اور اس فیض آباد کے دھرنے کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو آنریبل جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ کچھ ایلیگیشنز لگاتے ہیں کہ جو فیض آباد دھرنے کے اندر جو معاہدہ ہوا اس وقت بھی علامہ خادم حسین رضوی صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، وہ سڑکوں کو بلاک کر دیتی ہے ان کی جماعت جو ہے، وہ سڑکوں کے اوپر پروٹیسٹ ہوتا ہے۔ ایک دیکھیں جو مذہبی جماعت ہے وہ جب پروٹیسٹ کرتی ہے تو وہ کسی بیس کے اوپر پروٹیسٹ کرتی ہے، وہ یکدم جو ہے وہ ایسے اپنے سینٹیمنٹس لے کے پروٹیسٹ نہیں کرتی کہ جب ان کا دل کیا وہ سڑکوں پہ نکل گئے۔ دیکھیں جب آپ کے مذہب کے اوپر کوئی اٹیک کرے گا، جب آپ کے دین کے اوپر کوئی اٹیک کرے گا، جب آپ کے دین کو کوئی ٹارگٹ کرے گا، تو انفارچونیٹلی اس کے ریزلٹس تو نکلیں گے، اور اس کے ریزلٹس 2017 میں بھی نکلے اور اس کے ریزلٹس اس سال بھی نکلے۔ یہ جو علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی گرفتاری ہوئی اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے، اور بڑے خوفناک قسم کے نتائج ہیں۔ ابھی اس کے جو ہے وہ 100% ریزلٹس ہمیں شو نہیں ہوئے، اب جو بین کیا گیا اس کے آگے کے ریزلٹس نکل دیے، اس کے بارے میں ہم کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، ہم کوئی پریڈکشنز جو ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے یا آگے کیا ہوگا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ 2017 میں اسی طرح کا ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہوتی ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آنریبل جج سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کی سماعت کرتے ہیں، اور بڑے سیریس قسم کی جو ایلیگیشنز ہمارے انسٹیٹیوشنز سے ریلیٹڈ جو بات ہوتی ہے، اب میں بات نہیں کرنا چاہتا، خیر وہ جس کے اوپر بھی بلیم ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے کس کے اوپر ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اب اسی طرح جو ہے ایک ایگریمنٹ جس کی خلاف ورزی ہوئی گورنمنٹ آف پاکستان نے کی، اس ایگریمنٹ کے مطابق تحریک لبیک ٹی ایل پی کا کہنا ہے، ان کے نمائندگان کا کہنا ہے کہ جی انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح کا ایک معاہدہ 2017 میں پیر افضل قادری صاحب کرتے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کرتے ہیں، اس وقت کی جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی، اس کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوتا ہے، اور اگلے ہی دن اگر میں غلط نہ ہوں اگلے ہی دن کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب جو اس وقت رکن قومی اسمبلی تھے، جو مریم صاحبہ کے جو ہے وہ ہسبینڈ ہیں، وہ جی قومی اسمبلی کے اندر کچھ بڑے ہولناک قسم کے جو انکشافات ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جو کیپٹن صفدر جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں میں کوئی نہ کوئی وزن ہے۔ اب وہ باتیں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ظاہری بات ہے یہ پاکستان میں جو اس طرح کے جو ورڈز ہیں، جو اس طرح کے الفاظ ہیں وہ استعمال کرتے بھی بندہ محتاط انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ اب یہ جو پابندی کی بات ہے، دیکھیں یہ پابندی کا فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اس تناظر میں غلط ہے کہ شیخ رشید صاحب جو اس کام میں بڑے پردھان منتری بن کے انہوں نے یہ جو بات کی ہے، پہلی بات کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں آپ بیٹھ کے اس کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کریں، آپ بیٹھ کے مذاکرات کا راستہ اپنائیں، آپ ڈائیلاگ کی بات کریں، اور جو بھی پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو ایک نیشنل لیول کے اوپر ڈسکس کیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ پابندی لگا دیں، وہ کوئی ایم کیو ایم کی طرح کوئی ٹیررسٹ اور کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ دیں گے کہ جی وہ پابندی لگا دیں۔ دیکھیں علامہ سعد حسین رضوی صاحب اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب میرے لیے اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے میرے لیے میرے انسٹیٹیوشنز ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ روڈز بلاک ہوئیں، سڑکیں بند ہوئیں، ایمبولینسز کو پرابلمز ہوئیں، ٹریفک کا جو ہے وہ نظام دھرم برم ہوا، لوگوں کو مشکلات پیش آئیں، مگر ہم اس چیز کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جب ہمارے مذہب کے اوپر بات آتی ہے، جب ہمارے جو ہے وہ جب ہمارے سامنے ایک ریلیجیس فیکٹر آتا ہے، جب ہم دین کی بات سامنے کرتے ہیں، تو پھر ہم ان چیزوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ اسی طرح یہ جو بات ہے پابندی کی جو بات ہے، اس پابندی کے جو اثرات ہیں وہ بہت حد تک سنگین ہو سکتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان اس معاملے کا نوٹس لے، ایک نیشنل لیول کے اوپر ڈائیلاگ کرے، پاکستان تحریک لبیک کے ساتھ بیٹھے، ٹی ایل پی کے ساتھ بیٹھے، گورنمنٹ آف پاکستان کے نمائندگان بیٹھیں، ان کے ریپرزنٹیٹیوز بیٹھیں، بیٹھ کے بات ہو، اداروں سے متعلق جو بھی بات ہے، فرانسیسی جو سفیر ہیں ان کو نکالنے سے متعلق جو بات ہے اس کے اوپر مذاکرات ہونے چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان بھی اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتی ہے تو وہ بھی اتنی ہی قصوروار ہے، اس کو بھی اتنا ہی بلیم کنسیڈر کیا جائے گا جتنا تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ دیکھیں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، ایگریمنٹ کے مطابق آپ کو ہر بات ماننی پڑتی ہے۔
2017 کے اندر بھی اسی طرح کے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. پیر افضل قادری صاحب ابھی تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت جو ہے وہ پیر افضل قادری صاحب جو بھی زندہ ہیں, جو ابھی حیات ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا. علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو اس جہاں فانی سے کوچ فرما گئے ہیں, وہ بھی اس ایگریمنٹ کا حصہ تھے. پورے تحریک لبیک پاکستان کی جو ہے وہ جماعت, آپ کسی بھی اس کے ریپرزنٹیٹو سے پوچھ لیں وہ کیا تھا, اس کے اندر کیا معاہدہ ہوا تھا, تو وہ جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. حکومت پاکستان کو بھی اس بات کا جو ہے وہ ادراک ہونا چاہیے, اور ان کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک ایسی جماعت جس نے 2018 کے انتخابات میں ووٹ لیا, اس نے ووٹ گین کیا, بڑی تعداد میں ووٹ گین کیا, اس کے اوپر آپ ایسے جو ہے وہ اس کے اوپر بین نہیں کر سکتے. میں مانتا ہوں کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پیسفل ہونا چاہیے, پروٹیسٹ ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ہماری عوام میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو ہے اس کے خلاف کوئی بھی اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی بھی ٹریفک بلاک نہ ہو, کوئی بھی اس کے لیے جو ہے وہ پرابلمز کریٹ نہ ہو. ریاست کے خلاف بیانات اکسانے پر ضرور ہونی چاہیے, کارروائی ہونی چاہیے, اور ریاست کے خلاف جو بیانات پہ جو اکساتے ہیں بالکل ہونی چاہیے. لیکن علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے موقف کو بھی سنا جائے, ان کی بات کو بھی سنا جائے, اور اس کے بعد جو ہے اس نتیجے پہ پہنچا جائے کہ حکومت پاکستان اور پاکستان تحریک لبیک جو ہے وہ ایک کنسنسس کے ساتھ نیشنل لیول کے اوپر ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کر سکتے ہیں. تو حکومت پاکستان کو اس کے اوپر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے اس طرح کے سٹیٹمنٹس جاری کرنے چاہیے, اور آنے والے دنوں میں اس سے متعلق جو بھی ہمیں حقائق ہمارے سامنے آئیں گے, ہمیں معلوم ہوں گے, اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بات ہوگی. تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.